एंड डालडा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना अल्ताफ और मेरे साथ हैं मेरे बड़े भाई अली हैदर। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का माशाल्लाह से 25वां रोज़ा हमने इख्तियार कर लिया है और 27 अप्रैल है 2022, 1443 सन हिजरी है। और हमेशा की तरह हिना अल्ताफ, आपका अपना अली हैदर और हमारा ये पैनल जिसमें हसन बिन खुर्शीद हैं, शेरी रज़ा है और शफीक अहमद साहब हैं, और तिलावत कलाम पाक जो है वो कारी नुमान हुसैनी ने अंजाम दिया है यहाँ पे। बिल्कुल। और आज का जो हमारे टॉपिक्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो थ्रू आउट द ट्रांसमिशन बहुत रहेंगे इंटरेस्टेड, क्योंकि हमारे अली भाई अलग अलग डाइवर्स टॉपिक्स हैं। आज हम एक टॉपिक के हवाले से जो हम बात करने वाले हैं वो हमारी एक तो सोसाइटी के अंदर एक जाहिर सी बात एक बहुत बड़ी नेमत है, फिर सोसाइटी का अपना एक प्रेशर होता है, वो है औलाद। क्योंकि औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला मैं कहती हूँ कि बहुत खुश नसीब है जिनको उससे नवाजता है। फिर जब वो नवाजता है तो वो आजमाइश भी होती है एक तरह से कि आपने उस इंसान की अच्छी परवरिश करनी है, उसको एक अच्छा मुसलमान बनाना है। और उसके अलावा अली भाई कि हमारे यहाँ जितनी भी ख़वातीन हैं, जितने भी मर्द हैं, ईद क्योंकि जाहिर सी बात है एक हमारा बहुत बड़ा रिलीजियस इवेंट है, ईद उल फितर का दिन है, तो लोग अपने चेहरे का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन चेहरे के साथ साथ पैरों और हाथों का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बारे में ये बात बहुत ज़रूरी है जी। उसी से ईदी देनी भी होती है, उसी से ईदी लेनी भी होती है, तो इसलिए हाथों का ज़रूर ख्याल रखें, पैरों का अलबत्ता जो है वो ख्याल रखना चाहें तो ज़रूर रखें। लेकिन साथ साथ में ये भी याद रखें कि आज हमारा जो उलमा कराम से जो टॉपिक है वो है आसार क़यामत, तो उसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। एक छोटा सा उसमें हम आपको बस जैसे कहते हैं क्यों यही देते हैं शुरू में कि हमारे साथ आप रहते हैं तो हम आपसे ज़िंदगी की जो डेली रूटीन की बातें हैं वो भी करते हैं, और उलमा कराम वाला जो सेगमेंट है उसमें हम जानने की कोशिश करते हैं वो बातें जो हमें अपने दीन से करीब ले जाती है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि क़यामत का दिन एक जिस पे हम सबका ईमान है, मुझे लगता है वो एक ऐसा दिन है जिसके बारे में सुनना, जिसके बारे में नॉलेज हासिल करना ज़्यादा से ज़्यादा वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक रिमाइंडर मिलता रहता है कि जो काम आप यहाँ कर रहे हैं, जो कि आप एक एक कपड़ा जो आप अपने तन पे पहन रहे हैं, जो कि एक एक पैसा जो आप कमा भी रहे हैं और ख़र्च कर रहे हैं, जहाँ आपकी नज़रें जा रही हैं, जो आपके मुँह से अल्फाज निकल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, कल आप बात नहीं करेंगे उस दिन, आपकी आंखें बात करेंगी, आपका जिस्म बात करेगा, आपकी एक एक चीज़ खुद गवाही देगी कि उससे क्या काम लिया गया। और आपको अपनी पैदाइश से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक अगर अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी दी, एक एक चीज़ का हिसाब किताब रखना है और देना है। बिल्कुल सही आपने फरमाया है ना। और ये भी तो देखिए आपके जिस घर में हम रहते हैं, अगर आप सोचें जिस घर में हम रहते हैं हो सकता है हमसे पहले वो किसी और का था, आज जिस जगह हम काम कर रहे हैं हो सकता है उससे पहले कोई और काम वहाँ पे कर रहा था। तो कोई भी चीज़ हमारी अपनी नहीं है, जो हमने इतनी दौलत बनाई है या हम समझते हैं कि ये चीज़ हमारी है, ये सब फ़ानी है और एक दिन हमारे हाथ से चली जानी है, क्योंकि हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। इसलिए तकब्बुर से भी बचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए इंसान हम्बल रहे, जिससे भी बात करे यही सोच के करे कि अगला भी वही इंसान है, अगला भी जैसे आप है वैसे ही अगला इंसान भी है। तो यही तकब्बुर, यही जो एक गुरूर है, ये इंसान को जो है बुराइयों की तरफ लेके जाता है। और आसार क़यामत के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम अपनी इस ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं उस ज़िंदगी के लिए जहाँ पे हमें असल सारी जिसे कहते हैं अबदी ज़िंदगी वहाँ पर रहना। तो ये अपने उलमा कराम से आज बात करेंगे। ये भी कहते हैं ना, ये मैंने पढ़ा है, सुना है बहुत ज़्यादा कि जब नामे अमाल खुलेगा, जब एक बंदे को कहा जाएगा कि तुम्हें अब जहन्नुम में डाला जाएगा क्योंकि तुम्हारा जो रिकॉर्ड है वो ख़राब है, तुमने नेकियां ज़्यादा नहीं की, तो वो उस वक्त इतने प्रेशर में होगा, उसको पता चलेगा या उसका ईमान कम होगा क़यामत के दिन पे, वो कहेगा कि मुझे वापस ज़िंदगी में भेजें और फिर देखें कि मैं कैसा परफॉर्म करके आता हूँ। लेकिन उस वक्त तक टाइम ख़त्म हो चुका, देर हो चुकी होगी काफ़ी। तो इसीलिए इसी ज़िंदगी में सीखें। कल जो हमारे पास शब गुजरी थी वो ताख़रात थी, मुझे यकीनन आप लोगों ने दुआएं की होंगी, और अभी भी जो है वो ताख़रातों का सिलसिला यकीनन 27वीं शब भी है जो कि बहुत बड़ी शब है और उम्मत मुस्लिमा उस पर मुत्तफ़िक़ है कि वो 27वीं को वो समझते हैं। हमें मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब ने कल बताया कि क्या वजह है कि वो 27वीं शब को ही समझते हैं कि वो शब क़दर होगी। वैसे ताख़रातों में इसीलिए उसको मख्फ़ी रखा
گیا ہے تاکہ آپ اسے تلاش کریں. اینڈ علی بھائی ہمارے جو ہے وہ پینل نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، جسے میں پینل کم اور فیملی زیادہ کہتی ہوں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر راحیل جو کہ ہربلسٹ ہیں، اینڈ ہمارے ساتھ ہیں آغا عباس صاحب، طب نبوی ریسرچ اسکالر. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جیتی رہیے. کیسے جا رہے رمضان المبارک؟ ارے بہترین ماشاءاللہ. اب تو بالکل بس آخری لمحات ہیں، سمجھے تھوڑا وقت ہی رہ گیا ہے. اب تو میں پوچھنا چاہیے کہ عید کی تیاری کیسی جا رہی ہے؟ ہاں بالکل چل رہی ہے ساتھ ساتھ. اور ماشاءاللہ ڈاکٹر راحیل کی 2 بیٹیاں آ گئی ہیں. ایک آ گئی ہے کہ انشاءاللہ کل پہنچے. اچھا، ایک ان کی بیٹی ماشاءاللہ آسٹریلیا میں ہوتی ہے اور دوسری بھی ابراڈ ہوتی ہیں سعودیہ میں. تو دونوں واپس آ گئی ہیں ماشاءاللہ. اور اب جو ہے کیونکہ اب عید آنے والی ہے تو اب تو گھر کے اندر رونق اور شور شرابہ ہونے والا ہے. چھوٹے بچوں کا شور. یہی تو مزیدار بات ہے. اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ تندرستی ہزار نعمت ہے. چھوٹی موٹی اگر ہمارے اوپر کوئی بیماریاں آ بھی جاتی ہیں تو ہمارے پاس اس کا علاج بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ہمیں کبھی کبھی گزارتا ہے، لیکن اس سے ہمیں جو حل ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے جس سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. عباس صاحب سے میں سب سے پہلے سوال پوچھوں گی کہ بہت اہم سوال اور بہت زیادہ سوسائٹی کا پریشر آ جاتا ہے جب کوئی بھی ماں بے اولاد ہوتی ہے، جب کوئی بھی ایک کپل بے اولاد ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو میں کہوں گی کہ کوئی بھی ایسا نیا کپل ہے، فار ایگزامپل ان کی شادی کو 5 سال 6 سال ہو چکے ہیں اور وہ یہ نعمت سے نہیں ان کو نعمت نصیب ہوئی، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ڈاکٹرز کے چکر کاٹتے ہوئے، بالکل دعائیں مانگ کے، سجدوں کے اندر گر کے، عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. تو طب نبوی کی روشنی میں کیا علاج ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر اور ان کے اصحاب پر. بیٹے آپ کا سوال بہت بہترین سوال ہے، اور ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی تکلیف سے لوگ گزر رہے ہیں اور بڑا پیچیدہ مسئلہ یہ بن چکا ہے. دیکھیے میں ان بچیوں کے لیے کہوں گا جن کی نئی شادی ہو رہی ہے کہ شروع کے 7 دن تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دلہنوں کو چاہیے، بچیوں کو چاہیے کہ شروع کے 7 دن تک کھٹا سیب، سرکہ، دودھ اور دھنیا چاہے وہ ہرا ہو چاہے وہ ثابت دھنیا ہو، دھنیا، کھٹا سیب، دودھ اور سرکہ، یہ 4 چیزوں سے پرہیز کریں صرف 7 دن تک. اگر یہ پرہیز نہیں کریں گے تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ یوٹرس میں سردی بیٹھ جاتی ہے، ٹھنڈ بیٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بانجھ پن بچیوں میں پیدا ہو جاتا ہے. اچھا لڑکوں کے لیے میں عرض کروں گا اگر لڑکوں میں بانجھ پن ہے تو وہ کیسے دور کریں؟ اس کو بآسانی دور کر سکتے ہیں. کوئی مشکل نسخے نہیں ہیں، بڑے بہترین نسخے ہیں. دیکھیے یہ گائے کا دودھ جو ہے یہ بہترین چیز ہے. گائے کے دودھ میں اگر شہد خالص کو، لیکن تازہ دھویا ہوا ہو، اسی وقت نکلا ہوا ہو گائے کا دودھ، اس میں شہد خالص کو ملا کر اگر اس پر 7 مرتبہ سورہ الحمد شریف اس کے سامنے پڑھ کے اور دعا مانگ کے پیا جائے تو مردوں کا، لڑکوں کا بانجھ پن دور ہو جاتا ہے. اور یہ جو گاجر ہے، یہ گاجر کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اگر گاجر سیزن کے اندر اگر لڑکے زیادہ استعمال کریں تو بھی مادہ تولید میں سے تمام قسم کے مسائل دور ہو سکتے ہیں. اور گاجر میں کہتا ہوں اپنے پاکستان کے تمام لڑکوں سے کہوں گا کہ گاجر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ جو ناقص غذائیں آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو کسی طرح سے آپ کو لیول کرنا ہے، اس کو کسی طریقے سے اس کے سائیڈ افیکٹ کو کم کرنا ہے. تو گاجر بہترین ذریعہ ہے اور آسان بھی ہے اور سستا بھی ہے، وہ زیادہ مہنگا نہیں ہے. توانائی ہوتی ہے، بہت توانائی ہوتی ہے. تو لڑکوں کے لیے یہ بہت اچھی چیزیں ہیں. اچھا اس کے علاوہ اگر دیسی مرغی کا انڈا اگر زیتون کے تیل میں یا دیسی گھی میں، زیتون کے تیل کے علاوہ دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، چاہے بھینس کا ہو چاہے گائے کا ہو. گھی کو گرم کیجئے، اس کے اندر سفید والی پیاز جسے ہم ہری پیاز بھی کہتے ہیں، سفید پیاز کو کاٹا اور ہلکا سا معمولی سا سرخ کر لیا. پھر 2 انڈے آپ نے پھینٹ کے رکھے اور حسب ذائقہ نمک اس میں ملایا اور پھر وہ انڈا اس میں تل لیا. انڈے کو تلنے کے بعد اگر لڑکا نہار منہ 1 گھنٹے پہلے، ناشتے سے 1 گھنٹے پہلے کھائیں گے تو ان کا بانجھ پن لڑکوں کا دور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ جی. اور یہ مزید ٹپس ہم ضرور آغا صاحب سے لیں گے. آج کا پروگرام بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ سوالات آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس کافی سارے. لیکن اس وقت ہم ڈاکٹر راحیل آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے. خواتین تو کرتی ہیں، آدمیوں کو بھی میں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں. بائک چلاتے ہیں، یہاں پہ سب سے زیادہ آپ کو روڈ پہ بائک ہی نظر آتی ہے.
اور اکثر جو ہے اس کی وجہ سے ہاتھ اور پیر جو ہیں ان کا بہت ہی الگ رنگ بھی عجیب ہو جاتا ہے, اسکن بھی تھوڑی پھٹ جاتی ہے. بالکل. کیسے ہم اس کو بہتر رکھ سکتے ہیں ایک عام انسان جو کہ بہت ایکسپینسو ٹریٹمنٹ پہ نہیں جا سکتا؟ دیکھیں, ٹیننگ کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے کہ سن بلاک لگانا بہت ضروری ہے. سن اسکرین استعمال کرنا, وہ صرف فیس پہ نہیں ہاتھوں پہ بھی لگائیں گے, جو بھی پارٹس باڈی کے ایکسپوز ہو رہے ہیں اس پہ لگانا بہت ضروری ہے. اگر ٹیننگ ہو گئی ہے کسی بھی وجہ سے, آسان ترین جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ گرین ٹی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے. گرین ٹی بنا لیجئے, اس کا جو قہوہ بنا ہے اس کو اپنے ہاتھوں پہ لگا لیا یا جہاں پہ بھی ٹیننگ ہوئی ہے, اور آدھے گھنٹے کے بعد واش کر لیا. 2 سے 3 دفعہ کرنا ہوگا, ٹیننگ بالکل صاف ہو جائے گی. گرین ٹی کے اندر مطلب فل آف اینٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے, تو وہ بالکل کلیئر کر دیتی ہے, ٹیننگ کو بالکل کاٹ دیتی ہے. اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا افورڈ کر سکتے ہیں, کوکونٹ ملک گھر میں بھی بنا سکتے ہیں. کوکونٹ ملک لے کے جو ہے وہ اپنے پورے ہاتھ پیروں پہ یا فیس پہ جہاں پہ ٹیننگ ہو رہی ہے وہ لگا لیجئے, اور 20 سے 25 منٹ کے بعد واش کر لیجئے. اور اس کے بعد جو ہے اپنا ڈے ٹائم تو سن بلاک لگا لیں, رات کا ٹائم ہے تو وائٹامن سی سیرم لگا لیں, وائٹامن سی لگانا ہے. تو انشاءاللہ ٹیننگ فیو ڈیز میں وائٹامن سی لگا لیں. وائٹامن سی رات کو لگانا ہے, اور دن کا اگر ٹائم تو سن بلاک لگانا ہے. سن بلاک اگر نہیں ہے, مہنگی کوئی کریم نہیں لے سکتے, سن بلاک بھی کچھ بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل بنایا جا سکتا ہے, بہت ہی آسان ہے. ویسے تو روز واٹر ہے, آپ کا سونف کا جو عرق تیار ہوتا ہے, لیکن سب سے آسان ہے گلے بابونا, کیمومائل جو ہے. گلے بابونا کو تھوڑے سے پانی میں آپ پکا لیجئے, اس کا کلر جو ہے پانی کا دودھیا ہو جائے گا, بالکل ملکش ہو جائے گا, ملکی وائٹ ہو جائے گا پانی. وہ بہترین جو ہے آپ کا سن بلاک آپ کا تیار ہو جاتا ہے. اس کو آپ چھان لیجئے, اس کے اندر تھوڑا سا آپ نے ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ ڈال دیا, لائک 1 آپ کا گلاس اگر پانی تیار ہوا ہے تو اس میں آپ نے 1/4 ٹی اسپون جو ہے ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ ڈال دیا, جو دنیا کے ہر سن بلاک میں ڈلا ہوا ہوتا ہے. اور یہ نہیں مل رہا تھا, زنک آکسائڈ ایزیلی مل جاتا ہے, وہ آپ نے 1/4 ٹی اسپون ڈالا, اس کو ملا کے رکھ لیا. اس کو اسپرے بوٹل میں بھریں گے اور اس کو اسپرے کر لیجئے. یہ آئلی بھی نہیں کرے گا, آپ کو ڈرائی بھی نہیں کرے گا, اور آپ کو بہت اچھی طرح سے پروٹیکشن. اور ہمیں جو ہے ڈاکٹر ام راحیل ایک بہت اچھی ریمیڈی بتائیں گی, اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ کس چیز کے حوالے سے ہے. لیکن اس سے پہلے آغا عباس صاحب سے سوال پوچھتے ہیں کہ آغا عباس صاحب, ایک جیسے کہ نعمت ہے, اولاد بہت بڑی نعمت ہے, وہ کچھ لوگ ہیں جن کو نہیں مل پا رہی ہے, اور وہ کچھ لوگ ہیں جو اس کے آدھے راستے جاتے ہیں, پھر آدھے راستے وہ نعمت بار بار ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں کیا کریں, جو خواتین کنٹینیوس جو کہ ایکسپیرینس کرتی ہیں کہ مس کیریج ہو جاتا ہے, جس کے اندر خواتین کی طبیعت بھی بہت خراب ہونے لگ جاتی ہے, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ طب نبوی کی روشنی میں کیا رہنمائی ہے اس کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس کے لیے میں جلدی سے ایک دعا بتاؤں گا, اگر اس کو خواتین فالو کریں تو اس دعا سے ان کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جائے, اول و آخر درود شریف لگا لیں, مطلب شروع میں 11 مرتبہ, آخر میں بھی. وہ تو ہر دعا سے پہلے. جی ہاں, 70 مرتبہ سبحان اللہ اور 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اور پھر 9 مرتبہ سبحان اللہ, پھر 1 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, پھر آخر کی درود شریف. اگر روزانہ یہ معمول بنا لیں تو ان کی یہ پرابلم دور ہو سکتی ہے. اس سے بھی آسان کر دیتا ہوں, اگر 7000 مرتبہ کوئی خاتون روزانہ استغفار پڑھیں تب بھی ان کا یہ مسئلہ دور ہو سکتا ہے. اچھا, بہت سارے لوگوں نے مجھ سے فیس بک پہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت ہی حسین و جمیل پیدا ہو, لمبی لمبی پلکیں ہو, سرخ و سفید رنگت ہو, اور توانا ہو, لمبا تڑنگا ہو. کیا ایسا ممکن ہے؟ جی ہاں, ایسا ممکن ہے, اور یہ واحد طب نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں ایسا علاج ہے, ایسے نسخے ہیں. اب میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, آپ لوگ کر کے دیکھیں. جن بچوں کی ابھی عید پر شادی ہے, وہ لڑکے اس ایک پھل بتا رہا ہوں اس کو کھانا شروع کریں, یا جو پلان کر کے بیٹھے ہیں کہ کنسیو کرنا ہے اور ہمیں بیبی کا پلان کر لیا ہے, تو اس پلان کے تحت آپ اس پر عمل کریں اور کر کے دیکھیں. آپ یقیناً 100% یہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح کا رزلٹ آپ پائیں گے. وہ نسخہ میرے بھائی علی بھائی یہ ہے کہ بہی کا پھل چونکہ سردیوں میں ہوتا ہے, آج کل نہیں ہے, لیکن بہی کا مربع پورے سال موجود ہوتا ہے. بہی کا مربع اگر مرد کھائے, لڑکا کھائے, اگر آپ نے پلان کیا ہے کہ 1 مہینے کے بعد کنسیو کرنا ہے تو 1 سے 1.5 مہینے پہلے, یعنی کہ 40 دن پہلے اگر کھانا شروع کر دے لڑکا, اتنی زیادہ حسین اولاد پیدا ہوگی کہ آپ کی 7
پشتوں میں ایسی اولاد پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ یہ میرے مولا رسول خدا کا نسخہ ہے، معمولی نسخہ نہیں ہے. اور میں نے پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو یہ نسخہ بتایا ہے. اور یقین جانیے اسی طرح کی رنگت کے ناک نقشہ، بہت کھڑا کھڑا ناک نقشہ اور سرخ و سفید رنگت، لمبی لمبی پلکیں، جھالر ٹائپ کی لمبی لمبی پلکیں اور گھنے بال، اس طرح کے بچے، حسین و جمیل بچے پیدا ہوئے ہیں. اور اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. جو بچے نیت کر رہے ہیں ابھی شادی کی، عید پہ شادی ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور بھی اگر آپ کہیں گے، جیسے بہت ساری بچیاں ایسا ہیں کہ وہ کنسیو تو کر لیتی ہیں لیکن اب شش و پنج میں ہیں کہ حمل ٹھہر گیا یا نہیں ٹھہرا. میں بہت ہی آسان نسخہ بتاتا ہوں جو اپنے گھر میں آپ کر سکتے ہیں. یہ جو چقندر کے پتے ہوتے ہیں علی بھائی، اگر اس کو دھوپ میں سکھا لیا جائے اور اس کا صفوف بنا لیا جائے، صفوف یعنی کہ پاؤڈر فارم میں، اور ہتھیلی پہ رکھ کے اگر حاملہ عورت یا لڑکی کے سامنے ناک کے پاس لے جا کے پھونک ماریں، اگر اس بچی کو چھینک آ جائے تو بیٹی پیدا ہوگی، اور اگر اس بچی کو چھینک نہ آئے تو بیٹا پیدا ہوگا. اور معلوم کرنا ہے کہ کنسیو کیا یا نہیں کیا. ایک چمچہ شہد کھلائیں، اگر پیٹ میں شکم میں درد ہو جائے تو حمل واقع ہو چکا ہے، حمل ٹھہر چکا ہے. اگر درد نہ ہو تو حمل واقع نہیں ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنی ٹپس جو ہے آسان ہمارے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے، جو آپ گھروں پہ بھی کر سکتے ہیں. آغا صاحب اسی لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ٹیبل پہ نا بہت ساری کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں، جس میں ایلو ویرا مجھے نظر آ رہا ہے، ہلدی مجھے نظر آ رہی ہے، کچھ مجھے آئل نظر آ رہے ہیں. تو یہ ہم کیا بنا رہے ہیں؟ اچھا، پہلی چیز ہے کہ ہم فیس کی بہت بات کرتے ہیں، چہرے کی بات کرتے ہیں، بالوں کی بات کرتے ہیں، لیکن ہاتھ بھی ہمارے ہیں، پیر بھی ہمارے ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ مرد حضرات کے ہوتے ہیں، لیکن خواتین بھی جب کچن میں بہت کام کرتی ہیں، جو بہت محنت کرتی ہیں، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ کریم بہت مہنگی آتی ہے اور تھوڑی سی کریم بس فیس پہ لگا لیتے ہیں، ہاتھ پیروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو ان کی توجہ، ان کو بھی توجہ دینا بہت ضروری ہے. اچھا، ابھی جو ہم چیز بنا رہے ہیں ویسے تو پوری باڈی پہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن ہاتھ پیروں کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے. سب سے پہلے میں نے اس میں ایلو ویرا جیل نکالا. اس کا جیل میں نے ابھی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے نکالا ہے. اور اس کی ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایلو ویرا جیل کچھ بھی نہیں کرے، روزانہ رات کو فیس پہ صرف جیل لے کے، جیسے لائک ایک پیس ہوتا ہے، یا فیس پہ لگا لیں، اس کا مساج کر لیں، جیسے پورا اس طرح سے گودا سا ہوتا ہے. یہ دیکھیں، اچھا ایسے، ٹھیک ہے. اس کو ایسے لے کے لگا لیں، خوب مساج. نیچرل جیل ہے یہ بالکل ابھی، ہاں بالکل فریش. اچھا، اس کو ہوتا ہے کہ کیسے لگائیں گے. اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو بلینڈر میں بلینڈ کر لیں. لیکن جب آپ یہ لگانا شروع کرتے ہیں تو وہ خواتین یا وہ بچے جن کا چہرہ جو ہے فارمولا کریم سے خراب ہو چکا ہے، کسی کیمیکل سے ڈیمیج ہو گیا ہے، وہ اس کو جو ہے نا کیور کر دیتا ہے. اچھا، ایلو ویرا سے، مطلب اس لیے کہ ایلو ویرا جیل سے ہم ابھی تک اس کا کوئی ٹریٹمنٹ تلاش نہیں کر پائے. کہ جو ایک دفعہ کیمیکل سے چہرہ برن ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو لاکھوں روپے لگانے پڑتے ہیں. بٹ اگر آپ صرف ایلو ویرا جیل لگانا شروع کر دیں ڈیلی بیسس پہ تو 1-1.5 مہینے میں آپ کا چہرہ واپس ہیلدی ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا، اور ڈاکٹر آئی ایم سو سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مجھے جلدی سے بات بتائیں کہ یہ سب سکن ٹائپس پہ چلے گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی سکن ٹائپ بولے کہ یار یہ سوٹ نہیں کرے گا؟ سب سکن ٹائپ پہ چلے گا، سب پہ بیسٹ ہے. ہر طرح کا کوئی پرابلم ہے، ایکنی کو یہ ڈرائی کرتا ہے، ڈرائنس کو یہ دور کرتا ہے، رنکلس کو یہ ختم کرتا ہے. آپ کو کوئی زخم ہو رہا ہے، کوئی انفیکشن ہو رہا ہے، روزیشیا ہو رہا ہے، جلن ہے، کوئی ایگزیما ہے، ان سب کو جو ہے نا یہ آپ کو ہیل کرنے میں مدد دیتا ہے. لیکن یہ مغرب کے بعد لگایا جاتا ہے. اچھا، مغرب کے بعد لگایا جائے گا. اگر آپ ڈے ٹائم میں لگائیں گے، اور لوگ اس کہتے ہیں اس کا سن بلاک بنتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو لگائیں گے پیور ایلو ویرا جیل کو تو آپ کو سن ٹیننگ زیادہ ہوگی. عباس بھائی زیادہ بہتر بتائیں گے. طب نبوی میں ہے کہ اس کو لگاؤ ہمیشہ مغرب کے بعد، سورج کی روشنی میں لگا کے نہیں نکلنا چاہیے. اچھا، ٹھیک ٹھیک. اور میں نے تو بیچاری لڑکیوں کو الٹا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. ویکیشن سے جب واپس آتی ہے ٹین ہوا ہوا ہوتا ہے. علی بھائی بیچاری میری ایک دوست، اس نے دن کے وقت ایلو ویرا لگا وہ تھک گئی لیکن ٹین نہیں اترا اس کا. ٹیننگ کرنے میں مدد، جس کو ٹین چاہیے وہ ایلو ویرا جیل لگا کے آرام سے دن بھر گھومے. اسی لیے تو کہتے ہیں ایکسپرٹ جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے، تاکہ ہمیں معلوم چلے کہ کون سی چیز کب اپلائی کرنی ہے، کب. اچھا ڈاکٹر ام راحیل سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ریمیڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے یا نہیں؟ یہ تو صرف ایلو ویرا تھا. اس میں میں جلدی سے بتا دیتی ہوں. ایلو ویرا جیل ہم نے لیا ہے، اس کے اندر ہم بادام کا پاؤڈر، مطلب بادام کو جو ہے کرش کر کے ڈالیں گے صفو بنا کے. جیسے 1 ٹیبل اسپون ہم نے ایلو ویرا جیل لیا ہے، اس میں 1 ٹی اسپون جو ہے بادام کا پاؤڈر لیا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے 1 ٹی اسپون ہم ڈالیں گے کوکونٹ آئل، ناریل کا تیل، اور اس میں ڈالیں گے وائٹامن ای آئل کے فیو ڈراپس، تقریباً 5 سے 7 ڈراپس ڈال دیں، یا 2 کیپسول ڈال دیں آپ.
विटामिन ई के कैप्सूल्स मिल जाते हैं। अच्छा, ये अब बन क्या रहा है? ये बन रहा है आपके हाथ पैरों को एक खूबसूरती देने के लिए, कह दें कि हम मैनिक्योर पेडिक्योर करवाते हैं, हाथ साफ सुथरे हो जाएं। रिंकल्स आ रही हैं, जैसे कि हम फेस पे बहुत कुछ कर लेते हैं, हाथ पैरों पे इतनी तवज्जो नहीं देते और उम्र जो है हाथों से नजर आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ पैर भी आपके चेहरे की तरह जवान और खूबसूरत रहें तो उस पर ही आपने लगाना है। और अगर किसी का रंग खराब हो गया है तो इन 4 चीजों के अंदर आपने चुटकी भर हल्दी डालनी है और 1 चमचा दूध का डालना है। इन सबको मिक्स करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले, क्रीम बन जाएगी। ये रात को सोते वक्त अपने हाथ पैरों पे लगाना है, खूब अच्छी तरह से मसाज करना, एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर मॉर्निंग में उठ के इसको वॉश करना है। सही है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके हाथ पैर ऐसे होंगे जैसे आप रोज आना ही मैनी पेडी करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, बिल्कुल। कुछ को होता है ना, कुछ लोगों की गर्दन अलग होती है, फेस का कलर अलग होता है, या हाथ पैर भी नजर आ रहे होते हैं, उसको इवन करने के लिए। लेकिन क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में ब्रेक पे जाने वाले हैं, मेरा आगा साहब एक बहुत मैं ज़रूरी सवाल करना चाहता हूँ, और वो ये है कि बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं कि उनके यहाँ बेटा ही पैदा हो, और बहुत सारे लोग तड़प रहे होते हैं कि उनके यहाँ बेटी ही पैदा हो। तो इसका भी कोई तिब्बे नबवी में नुस्खा है? जी हाँ अली भाई, इसका बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। और मेरे मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है। मेरे मौला ने फरमाया, अगर मर्द कासनी खाए, कासनी एक सब्ज़ी है जो आम सब्जियों की दुकानों पे नहीं मिलती है, ये ख़ास जगह हैं इसकी, वहाँ पर ये मिलती है। और इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर पंजाब में तो देहातों में उगाई जाती है बाकायदा। कासनी होती है, इसके कड़वे होते हैं, इसके पत्ते चौलाई टाइप की शक्ल के इसके पत्ते होते हैं। अगर उस पत्तों को चबा चबा के 4 से 5 पत्ते सुबह और 4 से 5 पत्ते शाम में अगर मर्द खाए और कंसीव करने से पहले 40 दिन पहले से शुरू करे तो हर हाल में बेटा पैदा होता है। ये हमारे तजर्बे में है, बहुत सारे बरसों से हम बता रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर लोग चाहते हैं कि बेटी पैदा हो तो यही कासनी वो अपनी ज़ौजा को कंसीव करने से पहले खिलाना शुरू कर दें तो बेटी पैदा होगी। अच्छा, हर हाल में इंशाअल्लाह। ये मेरे मौला का कौल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सदाकत है और ज़ाहिरी बात है, नामुमकिन है कि उनके लबे अक़दस से जब निकल गया उससे हट के कुछ नहीं हो सकता। जो उनके लबे अक़दस से निकल चुका है बस वही होगा। ये चूँकि हमारे तजर्बे हैं, हमारे तजर्बों में आया है कि हमने लोगों को बताया और लोग इससे हज़ारों की लाखों की तादाद में मुस्तफ़ीद हुए हैं। और अली भाई, ये जो नुस्खे हैं ये बिल्कुल बेज़रर हैं। तिब्बे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुस्खे, उसके साइड इफ़ेक्ट 0%, फ़ायदे 100%, नुकसान कुछ भी नहीं है और आराम से सस्ती चीज़ें मिलती हैं सारी। कोई ऐसी महंगी अद्वियात या महंगी सब्जियां या महंगे फ्रूट्स नहीं है, सब कुछ सस्ता है। थैंक यू। गुलजार भाई के खाने के बाद अगर चॉकलेट सामने ऐसी आ जाए तो मुझे लगता है बच्चे तो बच्चे, बड़े भी दीवाने हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं चाहूंगी कि अगर एग्जैक्टली कि अगर हमारा कैमरा दिखा सके सना के प्रोडक्ट्स को। सना, ये सब इसका आइडिया कहाँ से आया? चॉकलेट पे एयरक्राफ्ट भी बना हुआ है, लिप कलर भी बना हुआ है, हील बनी हुई है, कैसे? जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरी जो बहन है मानूर नदीम, शी इज़ ऑन अ व्हील चेयर ऑल्सो, एंड हमारा कन्फेक्शनरी का बिजनेस है और शुरू से ही हमें कैंडीज़ बनाने की रेसिपीज़ और ये सब चीज़ों का काफ़ी आइडिया था। और मुझे हमेशा से प्रोडक्ट डेवलपमेंट का बहुत शौक था। तो मैं कुछ ऐसी यूनिक चीज़ लेके आना चाहती थी कि थोड़ी चॉकलेट भी हो बट चॉकलेट में कुछ कस्टमाइज क्रिएटिविटी भी हो। सही। कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट हो। तो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हम कोई कलर्ड कस्टमाइज आर्टिजनल चॉकलेट्स लेके आना चाहते हैं। अच्छा अली भाई, ये ज़रूर पूछना चाहिए हमें कि क्या स्ट्रगल आई, क्या हर्डल्स आई ये बिजनेस शुरू करते हुए? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा फाइनेंस था नहीं था, कैसे हुआ ऐसा? क्योंकि आज का दौर मुश्किल है ना, काफ़ी मुश्किल दौर है और आपने इस तरह फैसला किया और ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी कस्टमाइज चीज़ें हैं, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए और लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा आपको एक्सपर्टीज भी चाहिए। वो सब कैसे आपने गैदर किया? जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा कन्फेक्शनरी का बिजनेस है तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली हमें कोई इशू नहीं था। तो ये एक शौक से हमने किया है। अच्छा। ये हमने पैसों के लिए नहीं किया, ये सारे पैसे जितने भी हैं ये हम चैरिटी में भेज कर उसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये जो एक परसेप्शन है कि डिसेबल्ड पीपल लोग कुछ कर नहीं सकते, तो ये परसेप्शन मैं चेंज करना चाहती हूँ लोगों की कि डिसेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपको कोई बैरियर कुछ रोक नहीं सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू इन दिस वर्ल्ड। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। इतनी आपने अच्छी एग्जांपल सेट की है और हमारे देखने वाले जो है
واقعی میں یہ بات میں شاید پہلی دفعہ اس پلیٹ فارم پہ یا ویسے سن رہا ہوں, کیونکہ ایک پرسیپشن ہے, لیکن جس طرح آپ نے کہا ہے پروردگار نے اگر آپ کو پیدا کیا ہے, ہر کسی میں کوئی صلاحیت ہے, تو اگر آپ یہ کام کر رہی ہیں اور اوپر سے آپ چیریٹی میں بھی جس طرح آپ نے بتایا, یہ کیونکہ ہمیں پیسوں کی تو ضرورت ہے نہیں, تو ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ کوئی ڈسیبلٹی کسی کام سے آپ کو روک ہی نہیں سکتی. آپ نے, میری بہن نے کورس کیا, وہ کر کے آئی اور اس نے پھر بنانا شروع کری ماشاءاللہ, پراپر طریقے سے پورے ڈفرینٹ فلیورز ڈلتے ہیں, فیلنگز ڈلتی ہیں, یہ ساری چیزیں. کچھ آرڈر کیسے لیتے ہیں آپ لوگ, ڈیلیوری کیسے؟ انسٹاگرام پہ, تھرو میسیجز, واٹس ایپ, جو بھی آج کل آن لائن, ویب سائٹ بھی ہے ہماری. ماشاءاللہ کام اچھا جا رہا ہے, فائنینشلی کوئی پرابلم نہیں ہے, ظاہر سی بات ایک آزمائش ہے جس کو آپ نے اپنی اسٹرینتھ بنایا ماشاءاللہ. لیکن علی بھائی کتنے سارے, میں کہتی ہوں کہ کتنے سارے لوگ ہیں سر گھر پہ, کتنے مرد ہیں گھر پہ جو کہ کسی قسم کی آزمائش میں نہیں ہے, کسی قسم کی ذہنی آزمائش میں نہیں ہے, لیکن تب بھی وہ گھر سے نکل کے کام نہیں کرنا چاہتے. ہماری سوسائٹی میں آج کے لیے بہت ساری اگزامپلز ہیں. ثنا ماشاءاللہ, ثنا کے پاس ہر بہانہ تھا گھر پہ بیٹھ کے سکون کرنے کا, آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھا, آپ کہہ سکتی تھی کہ میری طرف سے ایک آزمائش ہے, میں کچھ نہیں کرنا چاہتی. ثنا, آپ سب کو کیا میسج دو گی کہ پلیز ڈو سم تھنگ فار یور سیلف؟ میں سب کو یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ جو عورتیں اپنے آپ کو اکیلے گھر میں بیٹھ کے پٹی فیل کر رہی ہوتی ہیں, وہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, ختم ہو گئی, ہماری ڈیورس ہو گئی, تو یہ ہو گیا, تو وہ ہو گیا. آئی تھنک ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اٹس آل ان دا مائنڈ. وین یو ہیو دا ایجوکیشن, یو ہیو ٹو یوز اٹ. ایجوکیشن از اے ویری پاورفل ٹول. بالکل, یو شوڈ یوٹیلائز اٹ. ایبسلیوٹلی. اور میرا ایک پوڈ کاسٹ بھی میں نے شروع کیا ہے فیس بک پہ, بائی دا نیم آف ثنا ندیم آفیشل. میں دیکھوں گی. اس پہ میں موٹیویشنل ویڈیوز, کچھ نہ کچھ کوئی ایک ٹاپک ہوتی ہے, جیسے صبر کے بارے میں, تو میں ڈس ایبل لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتی ہوں, امپاور کرنا چاہتی ہوں. ڈس ایبل لوگ تو میں کہتی ہوں کہ بالکل اپنی جگہ پہ, لیکن اس وقت آپ نے ہمیں جتنا موٹیویٹ کیا ہے ماشاءاللہ, کہ ہم کبھی کبھار اتنا ڈاؤن ہو جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں کہ اچھا بس اب ہو گیا. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ثنا ندیم کا آپ نے پیج دیکھنا ہے, دا چاکلیٹ کوئین کے نام سے, ضرور جا کے اس پہ آرڈر کریں. عید الفطر قریب ہے, اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو یہ سارے گفٹس بھجوائیں. بہت شکریہ ثنا, بہت شکریہ ڈاکٹر عمیر راحیل, بہت شکریہ آغا عباس صاحب, سب نے